السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الزلزال کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی بھی 8 آیات ہیں جن کا ترجمہ لے کر اس وقت میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں بھی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور اس کا کچھ احوال بیان کیا گیا ہے، اور بڑے ہی متاثر کن انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اگر تصور کرے تو اس کی روح کانپ جائے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ جب زمین اپنی پورا شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا زلزلہ آئے گا اس زمین پر جس میں کوئی ایک علاقہ نہیں، کوئی ایک خطہ نہیں، کوئی ایک ملک نہیں، پوری یہ دنیا، پورا کرۂ ارض ہلا مارا جائے گا، اور اس کی شدت خدا جانے کیا ہوگی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑا زلزلہ آتا ہے کسی ملک میں تو کیا تباہی ہوتی ہے، بے شمار عمارتیں گر جاتی ہیں، ہزاروں اموات ہو جاتی ہیں، سڑکیں اکھڑ جاتی ہیں۔ تو جب پوری دنیا میں یہ زلزلہ آئے گا اس طرح کا کہ شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی وہ زمین، تو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس کا کیا حال ہوگا۔ پھر دوسرا جملہ یہ ہے کہ اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہلائے گی زمین، اس طریقے سے ہلے گی، اس طریقے سے جھٹکے کھائے گی کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کے اندر دبا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، زمین کے اندر سب باہر آ جائے گا۔ اس کی مثال بالکل اچھی دی ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے۔ اس منظر کو وہ اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے زمین کے جھاڑ کر اپنا جو بوجھ نکال دے گی، اس کی بڑی اچھی تشبیہ دی ہے مولانا ڈاکٹر اسرار احمد نے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بالکل ایسی ہو جیسے کسی دری یا چادر میں پڑی ہو، اس کے اوپر کچرا ہو، مٹی ہو، کچرا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح جھاڑتے ہیں کہ دو طرف سے 2 آدمی پکڑتے ہیں اور اٹھا کے زور زور سے ہم ہلاتے ہیں، اوپر نیچے کہ پورا کچرا اس کا نکل جائے، پوری گرد اس کی نکل جائے۔ تو اسی کو تصور کرتے ہوئے آپ سوچئے کہ زمین اسی طرح ہلا ماری جائے گی کہ جو ہے نا اس کے اندر کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی۔ اب اندر کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسانوں کے جسم، مرے ہوئے انسانوں کے جسم، مردہ انسانوں کی ہڈیاں، جسم، اور دوسرے پھر یہ کہ ان کے اعمال کے ثبوت، دلیلیں، وہ بھی دفن ہوں گی جو کہ باہر نکل آئیں گی، اور یہ وہ دلیلیں یہ ثابت کرنے کے لیے ہوں گی کہ ان کے گناہوں کے ثبوت ہوں گے۔ مشرکین کے بت باہر نکل آئیں گے، ان کے ٹکڑے، پتہ چل جائے گا یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اعمال جو ہیں، ان کے اچھے اعمال وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ یعنی جو کہا جا رہا ہے کہ
کیا اخرجت الارض اثقالہا، یعنی اپنے اندر کے جو بوجھ وہ نکال دے گی، یعنی مرے ہوئے انسانوں کا بوجھ بھی نکال باہر کرے گی اور ان کے اعمال کا بوجھ بھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دوسرا سور اس وقت کا منظر ہے جب دوسرا سور بھوکا جا چکا ہوگا، تو اس وقت مرے ہوئے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس عظیم جھٹکے کے بعد سب انسان زندہ ہو جائیں گے، زمین سے باہر نکل آئیں گے، چونکہ وہ پھینک دیے جائیں گے زمین کے باہر، تو وہ سب دوبارہ ان کو زندگی مل جائے گی۔ اور پھر وہ جب زندگی ان کو ملے گی دوبارہ، تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے زمین کو، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کے جھٹکے ہیں۔ اور پھر یہ بھی حیرت ہوگی کہ کس طرح مرے ہوئے انسان زندہ ہو کے باہر نکل رہے ہیں زمین سے۔ اور پھر ایک خاص بات ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، انسان حیرت میں ہوگا، سب کچھ ہوگا، پھر ایک خاص بات اور یہ ہوگی کہ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا۔ ہم یہ پیچھے آیتوں میں صورتوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو زبان دے سکتا ہے اور وہ بول سکتا ہے، اپنے حالات بیان کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایک سورہ میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہٹ درم مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ جو مظلوم انسان ہے ان کے اعضاء کو زبان دے گا، ان کے ہاتھ پیر بولیں گے اور ان کی گواہی دیں گے۔ جو ظالم ہیں ان کے ہاتھ پیر ان کی گواہی دیں گے، ان کے زبان سے وہ خود ہی اگلیں گے سچ، ان کی کھالیں گواہی دیں گی۔ جب ایسی بے جان چیزیں ہی گواہی دے سکتی ہیں تو پھر زمین کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو کچھ گناہ تمہارے اندر ہوئے ہیں، تمہارے پیٹھ پر ہوئے ہیں، ان کو اگل دو، ان کو بیان کرو۔ تو ہر ایک کا حال وہ زمین بیان کرنا شروع کر دے گی، کیا کیا ہوا ہے اس کی پیٹھ پر، کیا کیا برے کام ہوئے، کیا کیا جرم ہوئے ہیں، کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، سب زمین پہ بیان کر دی۔ جب زبان مل جائے گی تو ظاہر ہے زمین کے سینے میں سارے راز دفن باہر آ جائیں گے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، یعنی خود سے نہیں کرے گی وہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیان کرو جو کچھ تمہارے اندر تھا، اس شخص نے تمہارے پیٹھ پر کیا کیا، فلاں شخص نے تمہارے پیٹھ پر کیا کیا، بیان کرو۔ وہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی ان مجرموں کے لیے۔ پھر اگلے جملے میں ارشاد فرمائے گا اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ متفرق حالت سے مراد یہ ہے کہ کوئی اکیلا آئے گا، کوئی کسی گروہ کے ساتھ آئے گا، کوئی کسی قبیلے کے ساتھ آئے گا، اس طریقے سے مختلف یعنی انڈیویجولز بھی ہوں گے اور گروپس بھی ہوں گے، وہ آئیں گے اور میدان حشر میں پیش ہوں گے، اور وہاں ان کو پھر ان کے اعمال نامے جو گزرے ہیں انسان پر، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، سب ان کو دکھائے جائیں گے۔ ان کا ریکارڈ تو تیار ہوگا، وہ تو ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو وہ ریکارڈ چاہے آڈیو ہو یا ویڈیو ہو یا کسی قسم کی بھی نشانیاں ہوں، وہ سب کے سب تیار رکھی جائیں گی، اور انسان جب دوبارہ زندہ ہو کے آئے گا، اللہ کے حضور پیش ہوگا، وہ سب ریکارڈ اس کو دکھایا جائے گا۔ کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں ہوا جو چھپا رہے گا، سب دکھایا جائے گا۔ لیکن دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی حساب سے پھر سزا بھی دے دی جائے یا اسی حساب سے انعام بھی دیا جائے۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے پر ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ کسی کی نیکی کا کتنا صلہ اللہ دیتا ہے اور کسی کی برائی کا کتنا بدلہ اللہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اس دن۔ تو اس سلسلے میں قرآن چند اصولی باتیں قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہیں۔ مولانا نے ان سب کو جمع کر کے بڑا بریفنگ اچھی کر دی ہے۔ پہلی بات جو سمجھائی گئی ہے، بیان یہ کی گئی ہے کہ اول یہ کہ کافر، مشرک و منافق کے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کو وہ نیکی سمجھا جاتا ہے، ضائع کر دیے جائیں گے اور آخرت میں ان کا وہ کوئی اجر نہیں پا سکیں گے۔
اگر کوئی اس کا اجر ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دے گا، کیونکہ وہ دنیا کے طالب رہے ہیں کفار مشرکین، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے کے نپٹا دے گا، اس کا بدلہ اچھا بدلہ دے گا، اور ان کے اعمال کا ان کو بدلہ مل جائے گا۔ اس بات کی فیور میں جو آیات ہیں وہ اس کے مولانا نے ریفرنس دے دیے ہیں۔ یہ ہے اعراف میں 147 آیت نمبر، توبہ میں 17 توبہ میں آیت نمبر 17 سے لے کے 66 تا فرام 67 to 69، سورہ ہود میں آیت نمبر 15-16، ہاں توبہ میں 17 آیت اور 67 اور 69، ہود میں آیت نمبر 15 اور 16، سورہ ابراہیم میں 1 سے لے کر 18 تک، نہیں سورہ ابراہیم میں صرف 18 تک، الکہف میں آیت نمبر 104 اور 105، النور میں آیت نمبر 39، فرقان میں 23 آیت نمبر 23، الاحزاب میں آیت نمبر 19، الزمر میں آیت نمبر 65، الاحقاف میں آیت نمبر 20۔ یعنی یہ وہ ساری آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جو کافر و مشرکین میں جو لوگ برے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کی جزا ان کو دنیا میں ضرور دی جائے گی، اس لیے کہ وہ دنیا کے طالب ہیں تو ان کو دنیا میں نپٹا دیا جائے گا۔ اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نوازش کرنا چاہے کسی کے ساتھ تو وہ اس کو کون روک سکتا ہے، وہ اس کی مرضی پر ہوگا آخرت میں۔ پھر دوسری یہ بات فرمائی گئی، مولانا نے لکھا ہے کہ دوم یہ کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا اصل فعل سے زیادہ دی جائے گی، بلکہ کہیں تصریح ہے کہ ہر نیکی کی جزا کا اجر اس سے 10 گنا ہے، اور کہیں بھی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا دے گا۔ اس کے لیے آپ نے ریفرنس دیا ہے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 261، الانعام کی آیت نمبر 160، سورہ یونس کی آیت نمبر 26-27، النور میں آیت نمبر 38، القصص میں آیت نمبر 84، سورہ سبا میں آیت نمبر 37، المومن میں آیت نمبر 40، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا بھی دے سکتا ہے جتنی نیکی ہے، یا اسے بڑھ کے کئی گنا بڑھا کے بھی دے سکتا ہے، کم سے کم 10 گنا بھی ملے گا۔ تیسرا یہ سمجھیے کہ قاعدہ یہ اصول جو بیان کیا گیا ہے کہ مومن کے بڑے گناہوں سے سوم یہ کہ مومن اگر بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ یہ النساء 31، شورا 37 اور نجم کی آیت نمبر 32 میں ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ چھوٹے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور اس شرط پر کہ وہ بڑے گناہوں سے مومن بچے رہیں۔ ایک چوتھا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ چہارم یہ کہ مومن صالح سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا، اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 7، زمر کی 35، احقاف کی 16 اور انشقاق کی آیت نمبر 8 ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن اس دن بڑے فائدے میں رہیں گے، ان کی برائیوں سے چھوٹی چھوٹی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا اور ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔